یہ فیصلہ آنے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر بھی بمباری کی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ریڈ سی کے اندر جو چل رہی تھیں امریکہ کی اور ان کی چپکلش آپس میں، اس میں بھی تیزی آئی ہے. اور اس وقت جو ہے لڑائی کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ خاص طور پہ الیکشن بھی اب ہمارے یہاں آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم منتخب کریں جو امت کا سوچیں. انگریز نے آ کے کیا یہ کام کہ وہ ہندو جو مسلمانوں کے اعلیٰ نظام حکومت کے اندر اطمینان سے رہ رہے تھے اور کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، ان ہندوؤں کو اٹھایا کہ بھئی یہ تو تمہاری جگہ ہے اور یہاں پہ تمہاری جگہ حملہ آور آئے. تو یہ جو ہندوتوا کا جو تصور ہے نا، یہ در حقیقت انہوں نے جگایا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج منتج ہو رہا ہے. اس بابری مسجد کو پہلے ڈھانے میں 1992 میں اس کو ڈھایا گیا اور ادھر یہ جو مندر بنایا گیا. ہمارا میڈیا تو دیکھیں اب انہی باتوں میں الجھا ہوا ہے. مین سٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کی خلا ہو گئی، جیسے وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا جو ہے ان کی خلا ہو گئی. اب وہ پورا میڈیا ہی جو ہے اسی سے بھرا پڑا لگا ہوا جی. اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو میڈیا پہ وہی کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن امت کن مسائل سے گزر رہی ہے. آپ جو بڑے بڑے جو کانفرنس لیڈرز کی سنیں، جب وہ پاکستان کی تشکیل کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں تھے، وہ تو سب کچھ اکٹھا ہی تھا اور وہ تو زبردستی اس کو الگ کر دیا گیا. یہ اس سارے صورت کے اندر تو ہمیں صرف ایک ضدی رویہ نظر آتا ہے. گیتا کے اندر بہت حکمت ہے، بہت وزڈم ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ گاندھی جی کی بایوگرافی میں پڑھا تھا تو یہ بیرسٹر بننے کے لیے جب لندن کا ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں جا کے گیتا پڑھی تو پھر یہ انہوں نے کہا یار ہمارے مذہب میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. مجھے تو وہ کہتے ہیں نا وہ لینس بدلنے کی بات ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈرز ان دی میکنگ، آج ہمارا اس سلسلے کا چوتھا ایپیسوڈ ہے. اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم ہر ہفتے میں جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یا انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا موضوع بناتے ہیں. تو لاسٹ ویک کی جو بڑی 3 ڈیولپمنٹس ہیں آج ہم ان پہ گفتگو کریں گے. ان میں ایک تو رام مندر کی تعمیر ہے. بابری مسجد کا مسئلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا. اس کو ڈھا دینے کے بعد ابھی ریسنٹلی مودی جی نے رام مندر کا افتتاح کیا ہے، انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہے. اس کے کیا دورس نتائج نکلیں گے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا رسپانس ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے. اس پہ ہمیں اوپینین جو ہے وہ جنریٹ کرنی چاہیے. دوسرا جو بڑا ایشو ہمارے سامنے آیا ہے وہ پاک افغان ریلیشن شپ کے حوالے سے. دونوں ممالک کے درمیان اور ان کے آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے جو آرمی چیف ہیں اور اسی طرح سے افغانستان کی جو ہے گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی گرما گرم جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ ہوا، وہ بھی ہمارے یہاں میڈیا کی زینت بنا. تو اس پہ بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے. اور تیسرا یہ کہ عالمی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے فلسطین اور اسی طرح اسرائیل کے کانفلکٹ میں، اس کو بھی ہم زیر بحث لے کے آئیں گے کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں یا اس کے کیا فوائد ہیں اور وہ فیصلہ کیا ہے بیسیکلی. تو جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. ڈاکٹر آسیہ ہمارے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ عالمی عدالت کے فیصلے سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کو ہائی لائٹ کیا. تو ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے ہمیں یعنی ایز اے مسلم امہ ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ مطلب ہم اس کو کوئی کامیابی اپنے لیے قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں. بارک اللہ فیکم. بالکل عالمی عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور اس کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہی سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عالمی عدالت کے اوپر بھی پریشر بہت زیادہ تھا. عالمی عدالت کی جو فارمیشن ہے نا زبیر بھائی، وہ یہ ہے کہ 15 ججز تو یہ منتخب ممالک سے لیتے ہیں پوری دنیا سے. ٹھیک ہے. 2 ججز یہ لیتے ہیں مدعا اور مدعا علیہ کی طرف سے، اور ایک سینئر جج ہوتا ہے جو کہ اس کو ساری پینل کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک 2 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ تو بڑا لمبا چلنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں کانفلکٹ 75 ایئرز پرانا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بنیاد میں تو چلیں جو بھی جس کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے، بعد میں دونوں اطراف سے جب انٹریکشن چلتی ہے تو بہت ساری کمپلیکیشنز بھی آتی چلی جاتی ہیں، اور قانونی اعتبار سے ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے
کہ یہ تو ضرور ہے کہ عالمی عدالت نے اسرائیل کو سیز فائر کا حکم نہیں دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پریشر ان کے پر تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ میں جتنی مرتبہ بھی قراردادیں پیش ہوئی ہیں، اس سے ریلیونٹ تقریباً 88 قراردادیں پیش ہوئی ہیں جس کو ویٹو امریکہ نے کیا ہے. اچھا، یعنی یہاں پر یہ معاملہ صرف اور صرف اسرائیل کا نہیں ہے، اس میں بہت سارے اور بھی سٹیک ہولڈرز شامل ہیں. اینی وے، بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ اس کو جینوسائیڈ ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل تو اس کو پورا کا پورا اپنا دفاع کہتے ہیں. جی، اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو جینوسائیڈ ہی قرار دیا جائے گا، اور کہا ہے انہوں نے کہ جینوسائیڈ کو فوراً روکا جائے، یعنی جو سویلینز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سٹاپ کیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ جنگ بندی نہیں ہوگی، لیکن سویلین کے خلاف جو ہے نا اقدامات کو روکا جائے. بہرحال اس بات کو یہ جرأت کے ساتھ تسلیم کر لینا کہ یہ ہے جینوسائیڈ ہی اور سویلین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک پارشل کامیابی ہے اور بہت ہیوج کامیابی ہے، اور انشاءاللہ بڑی کامیابی کی طرف ایک اہم قدم ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر بھی بمباری کی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یمن کے جو ریڈ سی کے اندر جو چل رہی تھیں، جو اس سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں، جو امریکہ کی اور ان کی چپکلش آپس میں چل رہی تھیں، اس میں بھی تیزی آئی ہے. اور اس وقت جو ہے لڑائی کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. جو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ حقیقت نتن یاہو کی حکومت کی بھی آپ کہہ لیجئے کہ سروائیول کی جنگ ہے، اور یہ ہے کہ اسرائیل کی اس وقت ڈیسپریٹ کوشش ہے کہ اس جنگ کو کسی طرح ریجن سے نکال کے باہر پھیلایا جائے. اچھا، تکلیف دہ بات وہی ہے کیونکہ ہمیں اس ساری لمبی چوڑی بات کرنے کی طرف جو ہمیں لے کے جانا ہے وہ ہمیں اپنے مسلمانوں کے کردار کی طرف لے کے جانا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ عالمی عدالت کے یہ جس میں یہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے اس میں مسلمان کوئی بہت جوش و خروش سے شامل نہیں ہوئے. یہ بہت یہ ایک جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب سمجھ آتی ہے نا، میں ایز اے فرد سمجھتی ہوں کہ مجھے اس جہاد کے اندر میرا حصہ کیا ہے، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ڈی سینسٹائز نہیں ہونا، ہمیں اس آواز کو جاری رکھنا ہے. اچھا، یہ آواز جاری رہے گی نا تو ہمارے حکمران متاثر ہوتے ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار متاثر ہوتے ہیں، وہ جب متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی کمیونٹی کو جو ان سے ان کے ہم مناسب ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں. یعنی یہ آواز جاری رہنی چاہیے. جی، بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا ایک بے حسی کا کردار جو ہے اس وقت رول پلے کر رہے ہیں. عوام الناس میں تو چلیں پھر کوئی درد ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سے آواز اٹھا کے، اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اسی درد کی وجہ سے ہی پھر حکمرانوں پہ تھوڑا سا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور انہیں کچھ لگتا ہے کہ جی چلیں اور نہ صحیح اپنا اقتدار باقی رکھنے کے لیے، یا جب ہمارے ہاں جیسے الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی وہ بات کر دینی چاہیے جو عوام ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. تو بہرحال ایک عوام کو بھی چاہیے کہ خاص طور پہ الیکشن بھی اب ہمارے ہاں آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم منتخب کریں الیکشن کے ذریعے سے، ایسے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئیں کہ جو امت کا سوچیں، صرف اپنا مفاد، اپنا انٹرسٹ، اپنا بینک بیلنس جو بھی آتا ہے. ہمارے ہاں بہرحال ایک کرپشن کا ایک نیا جو ہے وہ دور شروع ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے زبیر بھائی کہ جماعت اسلامی کے علاوہ غزہ کے اوپر کوئی بہت ووکل وائس کسی کی بھی نہیں، کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت خصوصاً پاکستان کے حوالے سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اس کو منشور بناتا ہی نہیں ہے. ہمارا میڈیا تو دیکھیں اب انہی باتوں میں الجھا ہوا ہے. مین سٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کی خلا ہو گئی، جیسے وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا جو ہے ان کی خلا ہو گئی، اب وہ پورا میڈیا ہی جو ہے اسی سے بھرا پڑا لگا ہوا. جی، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو میڈیا پہ وہی کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن امت کن مسائل سے گزر رہی ہے، بس ایک بے حسی کا کردار ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئی ہیں انہیں امت کی فکر نہیں ہے، نہ ہی امت کا درد ہے، بس وہ کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں. لائف کو، زندگی کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا. اور پھر یہ ٹوٹلی کانٹراڈکٹ نہیں کرتی ہے لیڈرشپ کو جس کی ہم بات کرتے ہیں. لیڈرشپ تو ہے ہی اپنی ذات سے نکلنے کا نام. اپنی ذات سے نکلنے کا نام، ایسے ہی ہے. بالکل. تو چلیں بہرحال ایک اچھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک ملک نے جو ہے وہ قدم بڑھایا ہے، ساؤتھ افریقہ نے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس پہ بڑے خوش بھی تھے، اور جو یہ فیصلہ آیا تھا فخر کا بھی احساس کر رہے تھے. لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ المیہ یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا تھا، ایشو ہمارا تھا، اور مقدمہ کوئی اور لڑ رہا ہے. یعنی اس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں، یا ہماری جو لیڈرز ہیں.
تو عوام الناس کو چاہیے کہ لیڈرز کے انتخاب میں محتاط رہیں۔ بہرحال نیکسٹ ہم آگے ہمارا ٹاپک خاص طور پہ جو رام مندر کی تعمیر کے حوالے سے ہے، تو یہ آج کل میڈیا میں کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کچھ گفتگو کریں، پھر میں اس پہ جو ہے وہ کچھ کامنٹ کرتا ہوں۔ رام مندر کی بات کرنے لگیں تو چونکہ رام مندر کی جو ہے تعمیر نہیں ہوئی، تعمیر اس کی ہو چکی ہے، اس کا افتتاح ہوا ہے 22 جنوری کو نا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی 14 جنوری کو پانی پت کی جو تیسری لڑائی تھی نا، اس کی سالگرہ تھی۔ اچھا اچھا اچھا، وہ لڑائی جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہم سب لوگوں نے اپنی میٹرک کی پاکستان اسٹڈیز میں اس کو پڑھا ہوا۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں، ایک بڑی مشہور مووی ہے جس میں سنجے دت نے ہیرو کا کردار ادا کیا ہے، پانی پت کے نام سے۔ اس میں احمد شاہ ابدالی کا کردار جو ہے وہ ایک حملہ آور ڈاکو کے طور پہ دکھایا گیا ہے، جس پر افغانیوں نے بہت احتجاج بھی کیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ کیسے جو ہے وہ ہمارا اتنا بڑا ہیرو ہے، اس کو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ جب مرہٹوں کی شورش بہت بڑھ گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور اس بنا پر کہ انگریزوں کی سازشوں کی بنا پر، اصل میں بات یہ انگریزوں نے کھیل کھیلا ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہے، ٹھیک ہے، اور انگریزوں کا یہ تھا کہ جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے قدم رنجا یہاں پر فرمایا، مجھے بہت تلخی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وائٹ اقوام جہاں پر گئی ہیں اپنے ساتھ جو ہے ڈسٹرکشن اور فساد کو ساتھ لے کے گئی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ان کو اجازت مل گئی وہاں پہ تجارتی کوٹھی بنانے کی، اور اس وقت کا جو ہندوستان تھا وہ سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ اس وقت یہ آپ کہہ لیجئے کہ سب سے کامیاب ترین علاقہ تھا، لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 100% تھا، اوور آل 97% تھا، لیکن یہ کہ جو مسلمانوں کے جو علاقے تھے، کیونکہ مغلیہ حکومت تھی نا، یہ جو ہمارے علاقے ہیں، ہمارے مدارس کا پورا سسٹم تھا، بالکل بالکل، حیدرآباد اور میسور اور وہ جو ٹیپو سلطان کے جو علاقے تھے ان کے اندر جو ہے 100% تھا لٹریسی ریٹ، اور وہ نظام الملک اور وہ جو ہے سراج الدولہ وغیرہ، یہ اتنے امیر آدمی تھے کہ تاریخ میں جتنے امیر آدمیوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں یہ ان میں سے ان کے شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے انگریز نے آ کے کیا یہ کام کہ وہ ہندو جو مسلمانوں کے اعلیٰ نظام حکومت کے اندر اطمینان سے رہ رہے تھے اور کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، ان ہندوؤں کو اٹھایا کہ بھئی یہ تو تمہاری جگہ ہے اور یہاں پہ تمہارے جگہ حملہ آور آئے۔ تو یہ جو ہندوتوا کا جو تصور ہے نا، یہ در حقیقت انہوں نے جگایا تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج منتج ہو رہا ہے۔ اس بابری مسجد کو پہلے ڈھانے میں 1992 میں اس کو ڈھایا گیا، حالانکہ سارے شواہد اس کے خلاف ہیں کہ یہاں پر کوئی مندر تھا، اس کے باوجود جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ پہلے فیصلہ یہ تھا کہ دونوں ہونی چاہیے، پھر بعد میں کیا کیا گیا کہ جو ہے مسجد کو ادھر 5 ایکڑ کوئی جگہ دی گئی اور ادھر یہ جو مندر بنایا گیا۔ اچھا، یہ مندر جب بنایا گیا ہے تو یہ ایودھیا کا جو علاقہ ہے، جیسے ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے آ کر وہاں پہ افتتاح کیا، اور پوری فلمی ستارے اور جو پوری جو ان کی ہے ایلیٹ طبقہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے سارے جو جوہری ہیں ان کے پاس سونے ختم ہو گئے، کیونکہ ہر بندے نے آ کے سونے کی ایک مورتی دان کی نا وہاں پر، اور 7 لاکھ لوگوں نے وزٹ کیا وہاں پر۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ اور پولیس کی طرف سے بار بار کہا جاتا رہا کہ اندر رہنا ہے، آپ نے باہر نہیں نکلنا، تاکہ جو ہے نا کوئی کلیشز وغیرہ نہ ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے اس طرح سے ہوتا دیکھنا یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں ایک اور بڑی مسجد میں جو ہے کورٹ نے پوجا کی اجازت دی تھی ہے مسجد کے اندر، اور تو یہ سیم وہی کہانی جو ہے نا ریپلیکیٹ کرے گی جو کہ بابری مسجد کے ساتھ ریپلیکیٹ کی تھی۔ ان باتوں کو صرف اٹھا کے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا کرتے کراتے جو ہے وہ آخر اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے لیڈرشپ کو کیسے ایکوائر کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ لیڈرشپ کے کرائسس کا ہے۔ ایسے ہی اس میں میرے خیال میں جو ہے نا یہ بات بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے واضح کر دیں کہ ہندو مت ایک مذہب ہے، اس کا ہندوتوا سے مطلب کوئی دور دور کبھی اس طرح کا واسطہ یا تعلق نہیں ہے جیسا کہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ گاندھی جی کو اسٹڈی کریں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پڑھا لکھا ہندو ہے انہیں چاہیے کہ گاندھی جی کو آپ اسٹڈی کریں، تو ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی آپ کو انسپائر کرتی ہے۔
تو اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کے ہندو ہیں انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ہندوتوا جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہندو مت کا نام ہے اور ہندو مت جو ہے وہ انڈیا کا نام ہے، ہندوستان کا نام ہے. تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر لیا. جیسے ہمارے ہاں داعش وغیرہ جو ہے جو ایکسٹریمسٹ تھے طبقہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم اصل میں اسلام ہیں. تو بیسیکلی داعش جس طرح سے اسلام کا چہرہ نہیں ہے، اسی طرح سے ہندوتوا وغیرہ ہندو مت کا چہرہ نہیں ہے. بالکل ہندو مت کا جو چہرہ ہے وہ بیسیکلی گاندھی جی وغیرہ ہے. اب دیکھیں گاندھی جی کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کے ہاں کرنسی کے اوپر ان کی تصویر پبلش ہوتی ہے، پھر ان کو وہ اور ان کو وہ مہاتما کہتے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی یہ جو تنظیمیں ہیں RSS وغیرہ، یہ گاندھی جی کے بارے میں جو ہے بلکہ ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی. گاندھی جی کا بندہ تھا نا جس نے ان پہ گولی چلائی تھی، گوڈسے اس کو کہا جائے، اس کا نام گوڈسے آتا ہے، نتھو رام گوڈسے. اب وہ جو نتھو رام تھا اس کی باقاعدہ برسی منائی جاتی ہے ایکسٹریمسٹ کے ہاں، اور یہاں تک بات ہو رہی ہے، چل رہی ہے کہ آپ اس کے اسٹیچوز جو ہے وہ انڈیا بھر میں نصب کریں، یعنی گاندھی جی کی جگہ اس کے اسٹیچوز نصب کریں جو ان کا قاتل تھا. گاندھی جی کا معاملہ یہ تھا کہ جب پارٹیشن وغیرہ ہوئی ہے، ویسے تو وہ پارٹیشن کے قائل نہیں تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ مل جل کر ہم رہیں، انسانیت ہیومینٹی کی وہ بات کرتے تھے. بلکہ ان کا یہ بلیف یہ تھا کہ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ خدا حق ہے، گاڈ از ٹروتھ. بعد میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حق خدا ہے، ٹروتھ از گاڈ. بہرحال وہ تھوڑا سا فلسفہ ان کا چینج تو ہو گیا، لیکن وہ ٹروتھ سیکر تھے ایک. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفاد پرست کوئی پولیٹیشینز نہیں تھے کہ جنہوں نے کوئی اپنا بینک بیلنس ایسٹ بنایا ہو. اچھا، ایک بندہ جو اپنے نظریے کے ساتھ سنسیئر ہونا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کچھ کمایا نہیں ہے، مطلب ایسٹ نہیں بنایا. تو وہ جو گاندھی جی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں مل جل کے یہاں پہ رہنا چاہیے. بلکہ پارٹیشن میں ہو یہ رہا تھا کہ مسائل کو جھگڑے بھی چل گئے پاکستان انڈیا کے، تو انڈیا نے وہ رقم روک لی جو پاکستان کو انہوں نے دینی تھی، 550 ملین کی قسط تھی. تو گاندھی جی بھوک ہڑتال پہ چلے گئے کہ یہ تم روک نہیں سکتے. پھر اسی طرح جب فسادات وغیرہ ہوئے، مسلمانوں کو مارا جانے لگا پارٹیشن کے بعد، تو پھر گاندھی جی اس پہ بھی بھوک ہڑتال میں گئے تھے کہ یہ قتل و غارت ٹھیک نہیں ہے، اور بہت سے ہندوؤں نے پھر اس کے اوپر ندامت کا اظہار بھی کیا. تو ہندو مت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مذہب کا ٹرو فیس ہیں، چہرہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسے لوگوں کو نہ پڑھا جا رہا ہے، کے ہاتھ میں ہے نا. ہاں جی. تو اب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گاندھی جی کا جو انڈیا تھا اس سے، جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان، ہم کہتے ہیں جی قائد اعظم کا پاکستان واپس آنا چاہیے. تو اچھا ہے جن لوگوں نے ملک بنایا ہے، بہرحال ان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کی ایفرٹ، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. تو جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک نعرہ ہے کہ جی قائد اعظم کے پاکستان کی طرف ہمیں واپس جانا ہے، اس کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، اس کے لیے کچھ قربانی دینی ہے، نہ کہ جو ہے وہ قوم کو اپنے لیے قربان کرنا ہے. تو وہی معاملہ اگر انڈیا میں بھی پڑھا لکھا طبقہ یہ سوچ لے کہ ہم نے گاندھی جی کے جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، اور گاندھی جی کی جو نقطۂ نظر تھے دوسرے مذاہب کے بارے میں، جس طرح سے ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس کے بارے میں ٹالرنس کی بات کرتے تھے، اہنسا، عدم تشدد کا جو ان کا نظریہ تھا، پیس کا تھا، تو ہم نے اس کی طرف جانا ہے. تو وہ واقعتاً صحیح معنوں میں جو ہے وہ انڈیا کو مطلب اس جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں آ سکتا ہے. باقی یہ تو ببل کی طرح، مطلب جیسے بلبلہ جو ہے وہ پانی کی سطح پہ نمودار ہو جاتا ہے تو وہ بلبلے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو عجیب طرح کی کنٹروورسی نظر آئے گی تھاٹس میں بھی، اور پھر وہ ظاہر ایکشنز میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. ایک طرف یہ مسلمانوں کو یا اقلیتوں کو، وہاں ہندوستان کو یہ ہندوؤں کا علاقہ سمجھتے، دوسری طرف ان کو وہاں سے جانے بھی نہیں دینا چاہتے. اب ان کی آپ جو بڑے بڑے جو کانفرنس لیڈرز کی سنیں، جب وہ پاکستان کی تشکیل کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں تھے، وہ تو سب کچھ اکٹھا ہی تھا اور وہ تو زبردستی اس کو الگ کر دیا گیا. نہ آپ ان کو وہاں سے نکلنے دینا چاہتے ہو، نہ آپ کے مذہب میں ان کی کوئی گنجائش ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب میں بھی یہودیت کی طرح جو ہے یہ نسلی مذہب ہے، اس کے اندر جو اگر کسی کو جگہ ملتی بھی ہے تو سب سے نچلی ذات میں جا کے جگہ ملے گی. نہ آپ ان کو وہاں پہ جگہ دینے کو تیار ہو، نہ آپ ان کو الگ ہونے کو دینے کو تیار ہو، کیونکہ اس وقت اٹ سیلف انڈیا کے اندر بہت ساری علیحدگی پسند جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں. سکھوں کا بھی ہے معاملہ، بالکل سکھوں کا بھی، اچھا عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سارے صورت کے اندر تو ہمیں صرف ایک ضدی رویہ نظر آتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ پڑھے لکھے اور اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں کے اوپر یہ ان لوگوں کا جو تسلط اور کنٹرول ہے، در حقیقت یہ بد نصیبی ہے وقت کی. اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی پڑھی لکھی سوچ کو آگے لانا چاہیے. جو حکمت ہے وہ
کسی کی بھی میراث نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اس کو آگے ہو کے پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو سوچ جو ہے پریویل کرنی چاہیے سوسائٹی میں, خاص طور پہ انڈینز جو ہیں وہ تعلیم کے اعتبار سے خاصے آگے ہیں, گلوبل آئی ٹی میں بھی اب کافی آگے جا رہے ہیں. آئی ٹی میں تو ان کی بہت زیادہ وہ ہے, دیکھیے ان کی اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت سرپاس کر رہی ہے بہت مضبوط ملکوں کی اکانومی میں, ان کے آئی ٹی انویسٹمنٹ کی وجہ سے, ریونیوز کی وجہ سے. لیکن وہی بات ہے, اور گلوبلائزڈ جو سین ہے اس کے اوپر بھی انڈینز کی نمائندگی خاصی زیادہ ہے. تو یہ وقت ہے جس میں اپنی اس تنگ نظری کو چھوڑ کے تو ذرا وسعت ظرفی کی طرف بھی آیا جائے اور وسعت ذہنی کی طرف بھی آیا جائے, کیونکہ 35 کروڑ آپ عوام کو ہوا میں پھونک مار کے اڑا تو نہیں نہ سکتے. ایسے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی وضع کرنے پڑیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کر سکیں. صرف یہ ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں ہیں نا, معذرت کے ساتھ, یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. ایک تو عورتوں کے بارے میں بالکل ان کے بہت نیگیٹو قسم کی, اب عورت جو ہے وہ بہت بڑا ایک حصہ ہے. پھر دلت جو ان کے ہاں مطلب ایک لوئر طبقہ ہوتا ہے ان کی اپنی کمیونٹی کا, ان کے خلاف ہیں. تو یہ بہت سے وہاں طبقات, تامل ناڈو یا اس طرح کے اور بہت سے وہ ہمیں سننے میں آتے رہتے ہیں, ان کے جو بھی ہم میڈیا میں سرخیاں آتی رہتی ہیں. تو یہ ساری جو کمیونٹیز ہیں اب ان کے مسائل کو اگر وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کا مسئلہ جو ہے, چونکہ ہماری یہ جو سیریز ہے وہ ہے لیڈرز ان دی میکنگ, وہ صرف مسلمان قوم کو یا پاکستانیوں کو اس کا چیلنج درپیش نہیں ہے بلکہ انڈینز کو بھی ہے, یا ایون کہ دوسری بھی جو قومیں ان کو بھی ہے. دیکھیں لیڈرز یورپ کو بھی ملے, بڑے بڑے لیڈرز ملے, لیکن انہوں نے پورے یورپ کو جنگ کے اندر جھونک دیا. وہ دیکھیں نا, مطلب ہم فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, نیپولین بوناپارٹ کا نام لے لیں. تو لیڈر جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ جی کوئی جو شیلے اور جذباتی نعرے لگا کے قوم کو کھڑا کر دے کسی کی نفرت پہ, ٹھیک ہے, تو کسی کی نفرت پہ جب آپ کھڑا کریں گے تو نفرت کا بیج بوئیں گے تو وہ پھر بیک فائر بھی تو کرتی ہے, جنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے. آپ کی یہ بات سنتے سنتے میرے ذہن میں پھر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پوری دنیا کی جو انٹیلیجنشیا ہے, اکیڈمکس جو ہیں, وہ یونینیمسلی سکسیزفل, موسٹ سکسیزفل کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس لیڈرشپ میں کا انفلوئنس سب سے زیادہ گہرا تھا. ہم وہی بات کرتے ہیں دوبارہ, اور آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری مبنی تھی خیر کے اوپر, انصاف کا بول بالا ہوا, ٹھیک ہے, حق کی پہچان ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے ساری جو عام سٹرگل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی کے اندر 88 کیمپینز ہیں, اور اس میں جو ہے مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں دونوں کی طرف سے جو جانے گئی ہیں, جو کیجولٹیز ہوئی ہیں, ان کی تعداد 1000 سے اوپر نہیں بڑھتی ہے. یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے پیرالل میں اس وقت ایک رومن امپائر چل رہی ہے اور ایک ساسانی, وہ جو پرشین امپائر چل رہی ہے. اور آپ نکالنا شروع کر دیجئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ابھی یہ ہم جس جدید دنیا کا نام لیتے ہیں, پڑھی لکھی دنیا کا, یہ ماؤ زیتونگ کے زمانے میں جو انڈسٹریل انقلاب آیا ہے, کتنے ملین, میرا خیال ہے 80 ملین کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. اسٹالن جو ہے 20 ملین کے قریب بندوں کو مارا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو رشیا میں جو لینن کے وارث اپنے آپ کو کہتے تھے. تو دوبارہ آ کے ذرا دیکھیے کہ ایک پیورٹی آف پرپس جو ہے نا, جو کائنات کے لیے جو خیر ہے نا, میرا خیال ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ وسلم نے اس میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو کیا احکامات دیے, کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی عورت کو نہیں مارنا, کسی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, جو تلوار پھینک دے اس کے اوپر تلوار نہیں چلانی, جو دروازہ بند کر دے اس کو چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کا انداز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب تو یہ ہے جیسے ہم دیکھیں کہ اسرائیل غزہ میں کیا کر رہا ہے, بچے ہی مار رہے ہیں, عورتیں مار رہے ہیں, بوڑھے کمزور, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا. جو وار کے فرنٹ پہ تو اسرائیل فیلئر میں جا رہا ہے ٹوٹلی, اس کی اپنی اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے صرف وہ جوتے ہی کھا رہا ہے. حقیقت یہ کہ کسی جگہ پہ اس کے پاس کوئی اخلاقی جو ہے نا وہ میڈل گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. بچوں بوڑھوں کو مار دینا کون سی بات ہے, ڈاکو وکو یہ تو کام ہی کرتے ہیں. بلکہ چینی میں ایک کہاوت ہے میرے ذہن میں آ رہی تھی, ہم خاص طور پہ انڈین جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ایز اے مسلم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ہندو مت کے خلاف نفرت جو ہے وہ اس کا بیج بوئیں. ہندو مت جو ہے, اگر آپ گیتا کو پڑھیں, میں نے خود گیتا کا مطالعہ کیا ویسے, تو گیتا کے اندر بہت حکمت ہے, بہت وزڈم ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مسلمان قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے, ہندو جو ہے پڑھا لکھا وہ گیتا کا مطالعہ نہیں کرتا. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ گاندھی جی کی بایوگرافی میں پڑھا تھا, تو یہ بیرسٹر بننے کے لیے جب لندن کا ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں جا کے گیتا پڑھی, اور کرسچنز نے کہا کہ اپنی کتاب پڑھو. جب انہوں نے پڑھی تو پھر یہ انہوں نے کہا یار ہمارے مذہب میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. مجھے تو وہ کہتے ہیں نا وہ لینس بدلنے کی بات ہے, لینس بدلنے کی بات ہے. تو ہم بھی یہی بات کہیں گے کہ مطلب پڑھے لکھے ہندو کو کم از کم ہمارا قرآن تو چلے وہ آپ
اگر پڑھنے سے آپ کو کوئی مطلب کوئی ہیزیٹیشن ہے تو اپنی گیتا بھی اچھی طریقے سے پڑھ لیں, گاندھی جی کی بایوگرافی تو پڑھ لیں. بالکل. اور چینی میں وہ کہاوت ہے نا کہ جب آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک نہیں 2 قبریں کھود لیں, ٹھیک ہے, مطلب کسی کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ایک اس کی جس کو آپ قتل کرنے کے لیے نکلیں اور ایک اپنی بھی. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ وائلنس پھیلاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کبھی نہ مسلمان ہندو کو ختم کر سکتے ہیں, نہ ہندو مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں. کو ایگزسٹنس کی بات کریں آپ, ایک دوسرے کے رائٹس کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے, اور یہ سارا معاملہ ہے. باقی یہ معاملہ ہے کہ ایز اے امہ مطلب 35 کروڑ اگر مطلب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں انڈیا کے اندر, پاکستان سے زیادہ ہیں, کیا کر سکتے ہیں اس میں. دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, پچھلے دنوں میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل لا جو ہے ہمارا, خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں کو انٹرنیشنل لا کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز ہے حق خود ارادیت جس کو کہا جاتا ہے, مطلب سیلف ڈٹرمینیشن کا جو ایک قانون ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ نے یہ بنا تو دیا اور اس کو ہیومن رائٹس میں تسلیم بھی کر لیا, لیکن اس کے لیے جو جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں وہ یہ سب فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنے لوگوں کو. تو جیسے مشرقی تیمور کا مسئلہ آیا, ایسٹ تیمور کا مسئلہ آیا, وہ انڈونیشیا کے انڈر تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی سیلف ڈٹرمینیشن کے تحت وہاں آپ ریفرینڈم کروائیں, چونکہ میجورٹی کرسچینس کی ہے. تو یہ انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اگر کسی ریاست کے تحت رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا, مطلب کسی بھی قبیلے کا, کسی بھی قوم کا. تو اب انہوں نے ایسٹ تیمور کے لوگوں نے جو ہے وہ ریفرینڈم ان کا کروایا, اور وہ 99 میں انہوں نے پھر وہ الگ کروا دیا, انڈونیشیا سے علیحدہ کروا دیا. یہی معاملہ انہوں نے سوڈان میں بھی کیا. سوڈان ایک ملک تھا, انہوں نے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا کہ جی جنوبی سوڈان کے اندر جو ہے وہ کرسچینٹی زیادہ ہے, یہ جو کیتھولک تھے یہ زیادہ تھے. اب انہوں نے کہا کہ جی مسلمان جو ہے وہ حکومت میں ہیں, چونکہ وہ میجورٹی میں ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ جی ہم سوڈان کا جو جنوبی حصہ ہے اس کو ہم علیحدہ کر کے ایک اسٹیٹ بنا دیتے ہیں. کیا کریں جی, آپ ریفرینڈم کروائیں, آپ کسی کو زبردستی آپ اس کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. ریفرینڈم ہوا 2011 میں, جنوبی سوڈان علیحدہ سے ایک ملک بن گیا. دوسری طرف کشمیری نہیں رہنا چاہتے, 70 سال سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں ریفرینڈم کروائیں آپ حق خود ارادیت کے تحت جو ہے. یوکرین کا مسئلہ آیا تو یوکرین نے اگر کہا کہ جی میں نے رشیا کے تحت نہیں رہنا ہے, مطلب فیڈریشن یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کے تحت بھی میں نے نہیں رہنا. اب پورے یورپ نے اس کو سپورٹ کیا. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کشمیری نہیں رہنا چاہتے, اگر سکھ نہیں رہنا چاہتے, اگر مسلمان نہیں رہنا چاہتے, مطلب حیدرآباد کی تو خیر ریاست تھی ہمارے پاس جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے, تو اس وقت تو حیدرآباد تو جو ہے وہ انڈیا کے تحت نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کو کیپچر کر لیا. تو انٹرنیشنل لا میں جو عالمی طاقتیں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تو سپورٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مفادات کو کہہ لیجیے, ہاں, اور ایک نئی ریاست بھی بنوا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی لوگوں کے اوپر آپ زبردستی جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتے, یہ ان کے جو ہے وہ رائٹس کے اگینسٹ ہے. ایز اے بیہیورلسٹ مجھے ایک بات کی سمجھ آئی ہے, ماشاءاللہ اپنی بھی اب تو عمر بھی خاصی ہو گئی, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, اس کو ہم بڑی گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جس میں جب تک دونوں کا مفاد نہ ہو. ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جب آپ کسی کو مارنے چاہتے ہو نا تو پھر ایک قبر نہیں کھودو, 2 کھودو, 2 قبریں کھودو. بالکل ایسی بات ہی ہے. آپ غزہ کا ایک بچہ جس کے باپ کو آپ شہید کر دیتے ہو, آپ کا کیا خیال ہے وہ بچہ, اس آدمی کے اگر 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے, اس کے بھائی, اس کے جو ہے اب جو اس کا سسرال کے خاندان والے, وہ سارے کے سارے آپ پیدا نہیں کر رہے ہو اپنے لیے دشمن. تو میرا تو خیال ہے ایک کے بجائے کئی پھر قبریں 2 کے بجائے کئی قبریں کھود لی جائے. تو یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس وقت 9 بلین کے قریب دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے, تو ہم نے گلے کاٹ کاٹ کے کہاں تک جانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے ایز اے لیڈر کہ جب میں ایک نعرہ لے کے نکلتا ہوں تو اس نعرے کے ساتھ میرا اور میرے, ابھی آپ جن مفادات کا ذکر کر رہے تھے یا اپنی پارٹی کا ذکر کر رہے تھے, ان کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ میں نے رہنا ہے, ان کے ساتھ میں کن قوانین کے تحت اور کن جو ہے نا کنڈیشنز کے تحت رہنے کا میرے پاس منصوبہ ہے. اگر تو دونوں کے مفادات کا حفاظت ہو رہی ہے تو اکٹھے چلا جا سکتا ہے, تو ادروائز علیحدگیاں بھی کر کر کے انسان کہاں پہ جائیں گا. انسانوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. ایسے بھی
ٹھیک ہے نا. انسانوں کے کتنے تعلق ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس یہ آرمینیا کا اور جو کردوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی اب یہی بات ہے. اب یہ مسئلہ بھی اتنا پرانا ہے اور یہ مسئلہ سیریا کے ساتھ بھی ہے, ٹرکی کے ساتھ بھی ہے, عراق کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے. یعنی اتنی اونچی بڑی جگہ پر پہنچ کے ہمارے پاس کوئی سولیوشن نہیں ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ جو ہے نا, یہ بہت ضروری یہ ہم نے, بلکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا کیونکہ اب تک ہم ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بات کرتے آئے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ ہے. پچھلی دفعہ جب ہم بات کر رہے تھے ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی, تو وہاں پر بھی ہم نے مڈل گراؤنڈس کی بات کی تھی. تو یہ عالمی سینیریو کے اوپر یا سین کے اوپر اگر ہمارے پاس کوئی مڈل پلان کا کوئی نقشہ یا پلان موجود نہیں ہے تو ہم سوائے زمین میں فساد وَيَسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین کے اندر بس فساد پھیلا رہا ہے, زبان اس کی چلتی ہے. وہ جو آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. املاک کو بھی تباہ کرتا ہے اور انسانوں کو بھی تباہ کرتا ہے. اور وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ جو ہے اللہ کو فساد پسند نہیں. خیر, اس کا ایک پولیٹیکل حل بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں بہت سے پولیٹیکل سسٹم چل رہے ہیں, پارلیمانی نظام ہے, صدارتی نظام ہے. اسی طرح سے ایک جسے فیڈریشن کا کانسیپٹ کہتے ہیں, فیڈریشن کے کانسیپٹ میں بھی پھر کانسٹیٹیوشنل فیڈریشن بھی آ جاتی ہے, اور بھی بہت سے کانسیپٹس ہیں. اس میں ایک یو ای کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایک پولیٹیکل فیڈریشن بھی ہمارے سامنے آتی ہے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس 7 اسٹیٹس نے مل کے ایک فیڈریشن بنائی ہوئی ہے. 72 میں انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا تھا. تو خیر, اس قسم کی فیڈریشن کے جس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اتھارٹی, اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں, تقسیم کر دیں اسٹیٹس کے اندر یا پروونسز میں, صوبوں کے اندر, تو اس قسم کا کوئی پولیٹیکل سولوشن جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے پاکستان نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کو کیا کیا کہ اس کا الحاق کر لیا اپنے ساتھ. تو اور وہاں اب آزاد کشمیر کی اپنی نیشنل اسمبلی ہے, ان کا اپنا پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو اتنا بھی انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی اگر انڈیا کچھ اس قسم کا سٹیپ لے لے وہاں ریسٹ اور پیس قائم کرنے کے لیے, کہ وہاں کی اپنی نیشنل اسمبلی ہو اور وہاں کا اپنا کوئی پرائم منسٹر ہو, تو یہ ایک اچھا سولوشن ہو سکتا ہے. بھلے ان کا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ الحاق رہے, لیکن ایک اس طرح کی اسٹیٹ کے انداز میں کہ جیسے آزاد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ہے. بلکہ ہمارے ہاں یہ جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں, اور اسی طرح سے اور بھی پاکستان کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے ریاست پاکستان کے ساتھ ان کا ایک الحاق ہے. تو انڈیا میں بھی جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے, جموں اینڈ کشمیر کے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں. تو اب جب اس قسم کی کوئی مذہبی حکومت آ جاتی ہے جو خاص طور پہ ایکسٹریمسٹ ہے, ہندوتوا کا جیسے کانسیپٹ ہے, اور اب جب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جس طرح سے جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے, تو وہ ہندوتوا والے جو انڈیا میں متحرک ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی مودی جی کی سرکار نے بہت سی ایسی لیجسلیشن بھی کی کہ مطلب جس میں کشمیریوں کے جو رائٹس ہیں, جموں اینڈ کشمیر کے عوام الناس کے, مسلمانوں کے, ان کو اور زیادہ منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہیں ان کے اور زیادہ جو ہے وہ ہیومن رائٹ سے, بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر مسئلے کا حل کوئی جنگ ہے. بہت سے مسائل کا جو ہے وہ پولیٹیکل سولوشن موجود ہے. جیسے ہم نے کہا کہ فیڈریشن کا جو ایک وسیع تر کانسیپٹ ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی انڈیا بہت بڑی ریاست ہے, خاص طور پہ سکھوں کے حوالے سے جو ایک مسئلہ ہے, تو اس کو بھی اسی طرح سے فیڈریشن کے کانسیپٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ مطلب سالو کیا جا سکتا ہے کہ ان کی علیحدہ سے کوئی اسٹیٹ اور اس کا جو ہے وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ الحاق ہو. دنیا میں بڑی بڑی جو ہے وہ ریاستیں ہم دیکھتے ہیں وہ آپس میں الحاق کرتی ہیں, آپس میں مل جل کے کام کرتی ہیں. سب سے بڑی سپر پاور جو اس وقت ہے امریکہ, USA, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ بیسیکلی تو جو ہے وہ اسٹیٹس کا آپس میں آپ کہہ لیں کہ جی کولیشن ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں رشیا بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کی فیڈریشن کا ایک بہت عرصے تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک مثال رہا, ایک ایگزامپل رہا. تو بہرحال ایک پولیٹیکل سولوشن ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹمز میں موجود ہے. اس میں کیا پلس کیا مائنس کرنا چاہیے وہ بات کی بات ہے.
ہاں، اس میں حکومتیں جو ہے وہ ذرا کنجوسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی پاور کو شیئر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ فیڈریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی جو ایون کہ لیجسلیشن کی جو پاور ہے وہ بھی پروونسز اور اسٹیٹس وغیرہ کو دیں، بہت کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ سب پاور ہمارے پاس رہے، اتھارٹی ہمارے پاس رہے، تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے خاص طور پہ کیا سولوشن ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت جو ہے وہ تحریکیں وغیرہ چلائیں، کوئی موو چلائیں، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ خود ارادیت۔ دوسرا یہ، اب ہم چلتے ہیں اپنے مطلب نیکسٹ اس کی طرف، ایشو کی طرف، کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ ابھی جو ایک تبادلہ ہوا ہے گرما گرم جو ہے وہ جملوں کا، ہمارے ہاں ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، بیان تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کویسچن آنسر سیشن تھا، تو کسی نے کویسچن کیا تو انہوں نے اس کویسچن کو رپلائی کیا، رسپانس کیا، تو اس میں ان کی ورڈنگ کو بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان میڈیا نے جب ٹرانسلیٹ کیا تو کیا سے کیا بنا دیا۔ بہرحال اس میں پھر افغان جو ہے گورنمنٹ ہے، طالبان ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک رد عمل بھی آیا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں خیر ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا پچھلے 3-4 ماہ سے پاکستان میں جو خاص طور پہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا تھا ریفیوجیز کا، افغان ریفیوجیز کا۔ یہ افغان ریفیوجیز ہمارے یہاں افغانستان سے کئی مواقع پہ آئے ہیں، خاص طور پہ 80s میں آئے ہیں، جب رشیا جو ہے یہاں پہ اس نے انویڈ کیا افغانستان کو، تو اس وقت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان میں آئے۔ اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے یہاں، اور انہوں نے بڑا ویلکم کیا اسلام کے نام پہ کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں۔ چونکہ پیچھے ظاہری بات ہے کہ امریکہ بھی موجود تھا رشیا کے خلاف وار میں، اور پاکستان بھی جو ہے وہ اس میں ایک راول دستے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا 2001 میں، تو اس کے بعد بھی بڑی تعداد میں افغانی یہاں پاکستان میں آئے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ جب 2021 میں امریکی فوجوں کا انخلا ہوا افغانستان سے، وہ یہاں سے نکلے ہیں اور طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی پھر یہاں پہ جو ہے وہ یہ بڑی تعداد میں جو افغانی ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں، خاص طور پہ وہ جو طالبان سے لڑ رہے تھے، تو اس خوف سے کہ جی اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ یہاں آئے ہیں۔ تو مختلف مواقع پہ افغانی یہاں پر آتے رہے، زیادہ تر KPK میں ہیں، پھر بلوچستان، سندھ میں بھی، اور پنجاب میں، اسلام آباد میں بھی ہیں۔ کوئی 40 لاکھ کہا جاتا ہے کہ افغانی یہاں پہ موجود ہیں، جن میں سے 23 لاکھ رجسٹر ہیں، جن کے پاس POR ہے، پروف آف رجسٹریشن ہے۔ 17 لاکھ کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ اللیگل طور پہ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں، تو ان کو جو ہے وہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے پچھلے کچھ ماہ سے، بلکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے کہ اب افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، طالبان نے بہت حد تک چیزوں کو کنٹرول کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ جی افغانیوں کو واپس جانا چاہیے جو خاص طور پہ اللیگل طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے تو ہمیں تو مطلب یہاں مطلب رہنا چاہیے، ہمیں کیوں نکال رہے ہیں؟ تو اس میں درمیان میں تنگ بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تنگ کرتے ہوں گے لوگ رشوت لینے کے لیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا تھا کہ بہت سے افغانی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیسری نسل سے یہاں پہ موجود ہیں، تو اب تو ہماری جو اولادیں یہاں پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں، تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ساری 51 کا جو ہمارا سٹیزن شپ کا جو ایکٹ ہے ہمارا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی بچہ یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہوگا تو اس کو پاکستانی جو ہے وہ سٹیزن شپ دی جائے گی۔ تو امریکہ میں بھی یہی رول ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہی رول چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پاکستانی کسی فارنر سے جو ہے وہ شادی کر لے تو اس فارنر کو بھی پاکستانی شہریت جو ہے وہ دی جانی چاہیے، یہ بھی 51 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت ہے۔ تو بہت سے افغانیوں نے یہاں پہ شادیاں کی، تو مردوں نے عورتوں سے، عورتوں نے مردوں سے شادی کی، تو ان کی بھی سٹیزن شپ کا مسئلہ جو ہے۔ تو ایسے میں جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ایک خاص طور پہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ریفیوجیز کے لیے کام کرتا ہے، اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اگر آپ واپس بھیجیں گے تو ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کا کہنا یہ ہے، یہاں خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کا، تو ایک تو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں کہ اگر کوئی 24 کے قریب پچھلے سال میں حملے ہوئے ہیں، سوسائڈ آپ کہہ لیں کہ جی بمبنگ وغیرہ یا اس قسم کے، تو اس میں سے 14 میں جو ہے وہ افغانی ملوث تھے، جو کہ افغان ریفیوجیز کیمپس ہیں جو کہ بارڈر کے ادھر یا ادھر ہیں، ادھر جا کے چھپ جاتے تھے۔ نو ڈاؤٹ اس میں سیکورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، سوشل ایشوز ہو سکتے ہیں، اکنامیکل ایشوز ہو سکتے ہیں کہ برڈن پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان کو کسی مطلب طریقے سے واپس بھیجا جائے، اور ایک ترتیب کے ساتھ، اور افغانیوں یا افغان حکومت یا طالبان کو اعتماد میں لینے کے بعد، اور جو لوگ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ موجود ہیں تو خیر
اس پہ بھی UN کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا بھی کہنا یہی تھا کہ چند لوگوں کی سزا اتنے لاکھوں لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. جو لوگ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کی پکڑ دکڑ میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ان کو سزا دینے میں یا ان کو جو ہے وہ نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ اتنی بڑی تعداد میں اگر ہم لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجیں گے تو اس سے بہت سے مسائل، بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کوئی جنم لے سکتا ہے. یا اس کو اگر واپس بھی بھیجنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی پلاننگ کر لی جائے، اس کو اچھے انداز میں جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. اچانک سے میں یہ ضرور کہوں گی یہ ڈیسیژن ایک ایسے وقت پہ آیا ہے جب کہ آپس کے تعلقات میں خاصی نزاکت ہے. میں اس کو اگر آپ سیاق و سباق سے الگ کریں تو اس میں ہر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ افغانیوں کو اب جب کہ وہاں پہ امن قائم ہو چکا اپنے ملک واپس جانا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے تو آپ پاکستان میں اسٹے نہیں کریں، اور اگر اسٹے کرنا ہے تو آپ اپنے لیے اس سٹیٹس کا بندوبست کریں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمیں دو باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری بہت لمبا بارڈر ہے، اس پہ جتنی چاہے باڑ لگا لی جائے نا، اس کے باوجود جس طرح سے ایک ہی خاندان کے آدھے لوگ ادھر رہ رہے ہیں ادھر رہ رہے ہیں، ہم اس کو بہت ہارڈ سیٹ بارڈر بنا بھی نہیں سکتے ہیں. ہمیں یہاں پہ تاریخی حقائق کا خیال رکھنا پڑے گا. تاریخ میں یہ علاقہ کبھی بھی پاکستان کے علاقے سے الگ نہیں سمجھا گیا. یہ در حقیقت وہ جو احادیث کے میں سندھ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ سندھ کا ایک ملحقہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا اٹک سے لے کے ادھر پنجاب تک کا علاقہ، یہ اس زمانے کے سندھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس علاقے کو جو جس میں آج پاکستان ہے اس کو سندھ کہا جاتا تھا، اور ہند سے مراد جو ہے یہ وہ کالی کٹ اور یہ والا سارا جو انڈیا کا جو باقی علاقہ یہ ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات ہے خاص طور پہ اس وقت جب کہ ٹینشن ہے، اور ٹینشن کس بات کی ہے؟ امریکہ ایک دفعہ تو اس کو چھوڑ کے نکلنا پڑا، اس کے بعد امریکہ نے پاکستان سے مانگے اڈے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے ٹھوک کر جو جواب دیا ایبسولیٹلی ناٹ. سیاسی طور پر اس پہ جتنا بھی اعتراض کیا جائے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ رجیم چینج کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ امریکہ کو پتا تھا کہ یہاں پہ اب جگہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے اس طرح کی ٹینشنوں کو ہوا دینا، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ غزہ کا کرائسس پوری طرح اپنے عروج پر ہے، اس میں پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا. تو یہاں پر اگر ان دنوں کے اندر آپ وہ جو ہے نا ایک بیٹھا ہوا مسئلے کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اس کو اس وقت جلد از جلد حل کیا جائے، اور جی میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کے مطابق حل کیا جائے، تو اگین دانش مندی سے کام لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں پھاڑا جائے اور لڑایا جائے آپس میں، بالکل آپس میں لڑایا جائے، اور پاکستان کو کسی نہ کسی طرح انگیج کیا جائے. اصل میں اس نے کوشش کی ہے امریکہ نے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو خراب کرے، لیکن انڈیا کو جو ہے وہ نہیں کرنا. سب کو پتہ ہے کہ جس وقت آپ جنگوں میں الجھ جاتے ہو پھر اکانومی کی تو بڑھوتری نہ ہوتی ہے، پھر تو ساری کی ساری خرابی ہوتی ہے. انڈیا اس میں نہیں آیا. انڈیا نے یہی وجہ ہے کہ رشیا کے معاملے میں اپنے سٹینس کو کلیئر نہیں کیا، اس نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش کی ہے. اس پر US نے بہت برا بھی مانا ہے، اس کے باوجود انڈیا اس بات پہ کھڑا رہا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، یا تو ایران کے ساتھ کس طرح لڑوا دیا جائے، اور یا پھر افغانستان کے ساتھ لڑا دیا جائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات ہماری قیادت کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے موساد کا کتنے 33 لوگ پکڑے گئے تھے ٹرکی کے اندر پچھلے دنوں، جی بالکل یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. ایران میں نیٹ ورک پکڑا گیا. ہمیں ان سب باتوں کا نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ جو بلوچستان کے بارے میں جو رائٹس وغیرہ پچھلے دنوں ہو رہی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اس میں کون لوگ انوالوڈ ہیں. تو بہت دانش مندی کے ساتھ ہمیں ایک قدم پھونک کے چلنا چاہیے، پھونک پہ چلنا. تو اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہے ہیں خوارج. آپ یہ دیکھیے خوارج نے پہلے امویوں کو مشکل میں ڈالی رکھا، اس کے بعد عباسیوں کو بھی مشکل میں ڈالا. ان کا فتنہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی اس کا وہ ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریکگنائز بھی کیا تھا. آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو ہیں شخصیتیں ہیں، ان سے ان کا فتنہ کنٹرول نہیں ہو سکا. لیکن عمر بن عبدالعزیز کی پتہ نہیں نیت کی برکت تھی، کہتے ہیں کہ صرف وہ جو 2.5 سال کی آپ کی جو حکومت تھی نا، اس کے اندر خوارج آرام سے بیٹھے. تو آج ہم اپنے ناظرین سے بھی ایک سوال یہ کریں گے کہ آپ کے خیال میں افغانستان کی جو ریاست ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کی ہمسایہ ہے، اور ہم ہر اعتبار سے ہر اپنی رسم و رواج کو، ایتھنیسٹی کو ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات پھر کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر یہ ریفیوجیز کا بھی معاملہ رکھیے، اس کے اندر جو ہے TTP کا بھی معاملہ رکھیے، جو پاکستان کے گریوینسز ہیں ان کے بھی معاملے کو سامنے رکھیں، جو ڈیورنڈ لائن کھینچتی گئی ہے اس کے معاملے کو بھی سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کچھ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اور یہ اس وقت یہاں پہ ہم جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں،
یہ کوئی بھی جو ہے ہم رولنگ نہیں دے رہے ہیں، ہم سب کے سب اپنی اور اپنے آڈینس کی ایک سوچ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کمنٹ باکس میں جو ہیں وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں کہ اس معاملے کو ہمیں کس طرح سے سلجھانا چاہیے. لاسٹ میں بس ہم ایک جو حالیہ کورٹ کا جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا ہے، یہ ہمارا اس دفعہ کا موضوع تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اب الیکشن ہمارے یہاں آنے والے ہیں، تو نیکسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ الیکشن کے نتائج پہ ہوگا. تو یہ جو خاص طور پہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کے بارے میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے جو 14 سال کی سزا. تو دیکھیں پہلے نواز شریف کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ آیا تھا بہت پہلے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے، سیدھی سی بات ہے، اور انہوں نے اس پہ جشن بھی منائے تھے نااہلی کا فیصلہ جب آیا تھا ان کے بارے میں. آج عمران خان صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا تو نواز شریف والے لوگ جشن منا رہے ہیں. ہم اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بچکانہ حرکتوں سے ہماری قوم کو نکلنا چاہیے، خاص طور پہ سیاسی پارٹیوں کو. ٹھیک ہے آپ کی کسی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی ہے، نظریاتی وابستگی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن انتقامی سیاست کا اب دروازہ بند کر دینا چاہیے. اور یہ درمیان میں ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے جس طرح سے نااہلی کروائی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے، اب سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. مطلب سب کے جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی وہ لباس اتر چکے ہیں، حمام میں سارے ننگے ہو چکے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا نا سمجھداری اور میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور الیکشن آ رہے ہیں، بس مطلب اس طرح سے ایک دوسروں کو نااہل کروا کے جو ہے وہ ایک تیسری پارٹی کے ذریعے سے پٹائی کروا کے یا سزا دلوا کے یا پنش کروا کے. کہ یہ بات آپ کی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیتیں کسی سے چھپی ہیں. میں نے کل دی گارڈین لنڈن کا جو ہے وہ پڑھا ہے، انہوں نے ان کی جو بڑی سرخی انہوں نے لگائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایج اولڈ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے پاکستانی ملٹری ٹو کیپ عمران خان اوے فرام دی الیکشن. تو یہ ہے کہ یہ اصل میں میرے خیال میں ملٹری سے کمزرف جو ہتھ کنڈے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کے بجائے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. انتخابات کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ انتخابات کروائیے اور دیکھیے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. آپ کی وہیں پہ ہی کریڈیبلٹی کی جگہ بن جاتی ہے. اس سے آپ نقصان تو کر سکتے ہیں، فائدہ تو نہیں کر رہے ہیں. میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ملٹری کو ہم کہتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، ملٹری سے زیادہ اصل میں یہ جو ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی غلطی ہے. کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہ ہوں، ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی فرنٹ پہ تو یہی لوگ کھیل رہے ہیں نا، فیصلے تو یہی کر رہے ہیں، یا عدالتیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں. تو یہ اگر سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہ ہونے دیں، سارے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آپس میں جو ہے وہ ایک کرنا ہے، تو ایک کھل کے مقابلہ ہونا چاہیے. اس طرح کسی کو جو ہے وہ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ایک غلط اور گندے نظام کے جو بینیفیشریز ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اس برے نظام کو نہیں جانے دینا چاہتے. فرعون نے نہیں کہا تھا بطریقتکم المثلی کہ تمہاری یہ والا جو ہے نا اس سسٹم کو کہیں نہ جانے دینا. تو اس کے ان نظام کے جو بینیفیشریز ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، ایک ہمارے پاس ہماری عدلیہ آ جاتی ہے، اور ایک ہماری بیوروکریسی آ جاتی ہے. بیوروکریسی اور یہ ساری جن کے میں نے تینوں کے نام لیے، ان تینوں کے فوراً مزے ختم ہوتے ہیں اگر واقعی کوئی انصاف پسند حکومت سامنے آتی ہے. بہرحال وہی جو ہماری آج کا موضوع تھا کہ ہمیں مڈل گراؤنڈز کو طے کرنا ہی پڑے گا، اور یہ ہے کہ مل جل کے رہنے کے اصول بنانے ہی پڑیں گے نان مسلموں کے ساتھ بھی. دوبارہ ہمارا پروگرام ختم ہونے سے پہلے اپنی آڈینس سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کے خیال میں عالمی عدالت کو مزید اب کیا رولنگ دینی چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو بہت ابتدائی فیصلہ آیا ہے اور عالمی عدالت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کہ 1 مہینے کے اندر اندر رپورٹ دیں. لیکن آپ کے خیال میں کہ عالمی عدالت کو کیسے اپنے ایکشن کو اسپیڈیفائی کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت غزہ میں کرائسس بہت شدید ہے، شدید ٹھنڈ ہے، اور فاقہ کشی کے ساتھ اور پانی کی کمی کے ساتھ اموات جو ہے وہ وہاں پر ایک بامبنگ کے ساتھ ہو رہی ہیں، کچھ کے ساتھ ہو رہی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ بس ایسی جو کلپس ہیں ان کو بس میں آگے کرتی جاؤں، لیکن پھر میں اپنے دانتوں پہ دانت رکھ کے اس کو اس لیے دیکھتی ہوں کہ میں پارٹ ہوں اپنی امت کی اس کا. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ اس میڈنس کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اور آپ اپنی تجاویز بھی ہمیں بتائیے کہ اس میں ہم کیسے اس کو آگے کریں، اور یہ بھی بتائیے کہ بینگ اے پاکستانی اور جس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ امن کو پرولونگ کرے، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمین، ہم کیسے جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں جو کہ میں بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، زبیر بھائی آپ کے سامنے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے آڈینس بھی اس کے اوپر ہمیں کچھ کامنٹس کریں.
تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کی جو بات ہے وہ ہم انہی 2 سوالوں سے شروع کریں گے تاکہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو اس ساری بات چیت کا. جزاکم اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.